قابل احترام بھائی جناب کرامت اللہ غوری صاحب اس وقت تشریف فرمائے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. او پھر کسی نے پتہ کیا کہنا، اس نے کہنا عارفہ نے جان کے مائک بند کر دیا تھا، مگر عارفہ از اولڈ ناؤ. اچھا کرامت بھائی، عارفہ اگر بوڑھی ہے تو ہم جوان کہاں ہیں، آپ جوان ہیں. ہاں ہم تو تمہارے بڑے بھائی ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی سے نوازے. بہت پیارے بھائی ہیں. بعض اوقات انسان کے دل پہ تھوڑی سی، میرے دل کے اوپر تھوڑا بوجھ تھا. میرے لیے میرے تمام بھائی بہنیں، آپ سب تمام قابل احترام ہیں. اس میں میری کمزوری نہیں ہے، بٹ probably my parents were wrong. We were trained that way کہ بڑے کی احترام کرتے ہیں، اگر بڑا بات کر رہا ہو تو چپ رہو. اور میں نے کہا پھر میری تو نوکری گڑبڑ ہوگی ریڈیو کے ٹائم میں، تو میں نے 25 منٹ میں اتنی چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں. I just want to smile and laugh as well. وہ تم نے کہاوت سنی ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ کوئی کھایا جو نصیب میں. آج دیکھیں کتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہاں کیلیڈن میں، ایک ٹرک کا جو پک اپ سے اور اس سے ہوا ہے، اور آپ یقین کیجئے مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کون کیسے اگر بچا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ملٹی وہیکل ایکسیڈنٹ تھا. کرامت بھائی، ابھی ظاہر ہے یہ زکوٰۃ کا مہینہ جو کہ اسلامی تاریخ کے بیچ میں 11واں مہینہ ہے، اگلا مہینہ رمضان کا حج کا مہینہ. میں سوچ رہی تھی کہ آپ آج بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار کسی کو فیلڈ مارشل کا عہدے پہ ترقی دی گئی ہے. تھوڑا سا بات کر لیجئے گا کہ جوئزم میں بھی، یعنی اسلام، کرسچینٹی اور یہودی مذہب، ان تمام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ویلیو ہے. اور ہم کہتے ہیں حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں حضرت اسحاق کی قربانی ہوئی تھی. اگر ہم اتنا قریب ہیں اللہ کے پیغام پہ تو پھر یہ مارا ماری کیوں؟ مارا ماری یوں ہے بی بی کہ دلوں میں گنجائش نہیں ہے، صحیح، فراخ دلی نہیں ہے، رواداری نہیں ہے. دیکھو دونوں حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے ان کے بیٹے تھے، ان کے وارث تھے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے امام. اور ہمارا تو ایمان ہماری کتاب پر ہے، اللہ کی آخری کتاب جو ہمارے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی، تو ہم تو اس کو درست سمجھتے ہیں. یہودیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ہمارے قرآن کو نہ گردانتے ہیں، نہ ہمارے رسول کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. تو میری اس مسئلے پر بہت سے یہودیوں سے بھی بات چیت ہوئی، عیسائیوں سے بھی گفتگو ہوئی، اور میں اس نقطے پر لا کر ان کو لاجواب کر دیتا ہوں کہ دیکھو ہم تو تمہارے پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کتاب کا یہ کہنا ہے، ہمارے پیدا کرنے والے کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان وہی ہے جو تمام پیغمبروں کی پیغمبری پر، رسالت پر یقین رکھے، ایمان رکھے. تو ہم تو تمام پیغمبر کو، تمام انبیاء کو متبرک مقدس سمجھتے ہیں. اور یہ یہودیوں کی تنگ نظری ہے. دیکھو دنیا میں انہوں نے جو اپنے دفاع میں نعرہ بنایا ہوا ہے وہ یہ اینٹی سیمیٹزم، اینٹی سیمائٹ، جبکہ عرب بھی سیمائٹ ہیں اتنے ہی جتنے یہودی ہیں. لیکن وہ عربوں کو یہ درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تنگ نظری ہے، ان کے دلوں میں گنجائش نہیں ہے، جبکہ مسلمان تو ان کی کتاب کو بھی مقدس سمجھتے ہیں اور ان کے نبی کو بھی مقدس سمجھتے ہیں، متبرک سمجھتے ہیں.
بہت شکریہ, آپ نے بڑی پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا. میرا یہاں پہ آپ سے ایک کوشچن آتا ہے, کرسچینٹی اور جوزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پہ لے کے آیا گیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو انتہائی با اثر اس بادشاہ کے دور میں لوگ تھے وہ یہودی تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ سود مت لو, یہی تھی نا, یہی تعلیمات تھی نا, تو جس پہ بادشاہ کو اکسایا گیا تھا کہ اور مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یعنی حضرت عیسیٰ جویش کی اور کرسچنز کی بڑا جھگڑا رہا, ایک عرصے تک جھگڑا رہا, صدیوں تک. اچھا یعنی وہ ٹرینٹی پہ بلیو کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا, تو وہ اکٹھے کیسے ہو گئے یہودی اور کرسچنز؟ وہ تو اب جا کے وہ What made them be together? ان کو اکٹھا کرنے والا سامراجی نظام ہے, کلونیلزم. دیکھو یہودیوں پر صدیوں یورپ میں ظلم ہوا, یورپ کے ہر ملک میں ظلم ہوا, یہاں تک تھا کہ یورپ کے شہروں میں یہودی آبادیاں الگ تھلگ ہوا کرتی تھیں, ان کو گیٹوز کہتے تھے. یہودی ان گیٹوز کے باہر شہر میں نہیں رہ سکتے تھے, اور ان کے لیے لازمی تھا کہ جب وہ اپنے گیٹوز سے نکلیں تو اپنے لباس پر اسٹار آف ڈیوڈ لگائیں تاکہ وہ پہچانے جا سکیں. تو یہ تو یورپ نے جو مسلمانوں کے خلاف جو ان کے دلوں میں نفرت ہے, عیسائیوں کے دلوں میں, اور اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا صلیبی جنگوں کے آغاز تک. اچھا, یہ جو نفرتیں ہیں یہ کہاں سے شروع ہوئیں؟ یہ شروع ہوئی 11ویں صدی کے آخر سے, جب ترک عثمانی ترک اس وقت کے قسطنطنیہ اور آج کے استنبول پر حملے کر رہے تھے. دیکھو تمہیں تاریخ معلوم ہے کہ رومن ایمپائر تھی, اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے معاملات شروع ہو گئے ہوئے تھے. نہیں, میں تو تاریخ بتا رہا ہوں تمہیں کہ رومن ایمپائر تھی, جس کے شہنشاہ کانسٹنٹین نے حضرت عیسیٰ کے 300 سال کے بعد عیسائیت قبول کی. ورنہ رومن ایمپائر میں تو عیسائیوں پر جو مظالم ہوئے ہیں وہ تاریخ میں درج ہے. کانسٹنٹین نے عیسائیت قبول کی, اس کے بعد رومن ایمپائر کا مذہب عیسائی ہو گیا, اور کانسٹنٹین نے اپنا دارالحکومت روم سے منتقل کر لیا آج کے استنبول پر, جس کو کانسٹنٹی نوپل کا نام دیا گیا. اس کے بعد عثمانی ترک پورا اناطولیہ فتح کر چکے تھے وہ, اور پھر صرف قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا باقی تھا. اس وقت کے قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے, جو بازنطینی ایمپائر کہلاتی تھی, بائزنٹائن ایمپائر, اس نے اس وقت کے پوپ کو خط لکھا, اور خط یہ لکھا, یہ بات ہے 1095 کی, 1095 کی. اس نے یہ لکھا کہ یہ جو زندیق ہیں, مسلمانوں کو زندیق کہا جاتا تھا, یہ زندیق ہیں, یہ ہماری سلطنت کو مٹانا چاہتے ہیں, یہ عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں, لہذا مجھ کو بچایا جائے, میری سلطنت کو بچایا جائے. پوپ نے, اس زمانے کے پوپ کا نام تھا اربن II, انہوں نے ایک اجلاس بلایا, وہ فرانسیسی نژاد تھے. انہوں نے فرانس کے ایک شہر میں یورپ کے تمام شہزادوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ہمارا مذہب خطرے میں ہے, ہمارے جو مذہبی مرکز ہے, جو عیسائیت کا مرکز ہے, وہ خطرے میں ہے, لہذا تم سب کو متحد ہونا چاہیے. اور مجھے یسوع مسیح نے خواب میں یہ بشارت دی ہے کہ جو کوئی ان زندیقوں کے خلاف جہاد کرے گا, جنگ کرے گا, وہ کھڑا جنت میں جائے گا.
اچھا، وہ بھی انہوں نے وہی جہاد کا بھی ذکر کیا اور جنت کا بھی ذکر کر دیا. وہاں سے شروعات ہوئی کہ یورپ کے تمام شہزادے جمع ہوئے، انہوں نے ایک فوج مرتب کی، اور اس فوج نے 1095 میں فلسطین پر حملہ کیا، اور 1099 میں 4 سال کے بعد انہوں نے یروشلم پہ قبضہ کر لیا. اور یہ یورپ کے مورخین یہ کہتے ہیں کہ جب صلیبیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہے تو اتنا خون بہایا تھا شہریوں کا کہ گھوڑوں کے سم خون میں تربتر ہو گئے تھے. اس کے 88 برس بعد 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو آزاد کروایا، یروشلم کو پھر فتح کیا. اور وہی یورپی مورخین جنہوں نے صلیبیوں کے قتل و غارت گری کا ذکر کیا تھا، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ صلاح الدین نے جب قبضہ کیا، یروشلم پر کو فتح کیا، تو ایک شہری مارا نہیں گیا تھا، ایک شہری مارا نہیں گیا تھا. یہ ہماری بہت یہ تاریخ ہے. بہت شکریہ. میں بلکہ ایک دن جناب کرامت اللہ علیہ سے ضرور اس بات کو بھی سنیے گا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تھا، مگر جتنے حجاج تھے ان کے راستوں کو سیکیور کیا تھا. اور ان کی تدفین کے بعد ایک جو بادشاہ تھا، اور وہ اس نے اکنالج کیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے مارکوں کو اور اس کی شخصیت کو، اور پھر ان کا جو ٹام تھا وہ گولڈ کا بنوایا تھا، جو بھی بنایا تھا. I'll cover it later on. سر آپ نے وہ حج تو ہمارے علامہ اقبال نے بھی نہیں کیا تھا. صحیح. میں سر آج آپ سے لے کے آنا چاہتی ہوں آپ کو، میں بتایا کہ ڈر کی پالیسی ہر جگہ پیدا کی گئی، ملکوں میں بھی، قوموں میں بھی. اور اگر آپ بیزنٹینز کی بات کرتے ہیں تب بھی جو پوپ آتے ہیں انہوں نے بھی ایک ڈر کی پالیسی کریٹ کی تھی. آج بھی ڈر کی پالیسی کریٹ کر کے قوموں کو لڑایا بھی جاتا ہے. آج سر ایک بہت بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسری بار کسی بھی آرمی چیف کو، ایک جو پہلے جناب ایوب خان تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا خود سے عہدہ دیا تھا، ویئر ایز جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو آپ کے پرائم منسٹر صاحب جناب شہباز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے. مگر یہاں جو ایک چیز مجھے، اور میں اس کے بعد آپ سے ہی سننا چاہتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل وہ بات بتائیں گے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوگی، کہ جب عاصم منیر صاحب کو عہدہ دیا، مجھے تھوڑی سی ریزرویشن یہاں پہ آئی ہے. تو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے میں ہمارے جو ایک ایئر فورس کے ہیں چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، ان کو جو ان کی ملازمت کی مدت ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے. تو یعنی جو وہ اپنی خدمات کا جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رکھیں گے. تو ڈو یو تھنک اٹس اے ایکسٹینشن پروسیس، بیکاز جب ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے تو ناؤ ہی کین ویئر دس یونیفارم آل ہز لائف؟ بی بی دیکھو، وہ تم کہہ رہی تھیں جو درست تھا کہ ایوب خان نے تو خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی تھی. عاصم منیر نے بھی خود ہی یہ کام کیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ جو کٹ پتلی حکومت بنائی ہوئی ہے، اس کو حکم دیا گیا کہ مجھے فیلڈ مارشل بنا دو، تو انہوں نے آقا کے حکم کی تعمیل بجا لائے وہ، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے عاصم منیر کو. میں یہ کہوں گا بی بی کہ عاصم منیر بخت کا سکندر ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے 2 بار ملٹری اکیڈمی کاکول میں داخلے کے لیے امتحان دیا تھا، دونوں بار ناکام ہوا تھا. اس کے بعد اس زمانے میں ایک وہ منگلہ میں ایک آفیسرز ٹریننگ اسکول ہوا کرتا تھا، او ٹی ایس کے نام سے. وہاں سے اس نے تربیت حاصل کی اور اس کے بعد کمیشن مل گیا اس کو، اور یہ فوج میں افسر ہو گیا.
27 नवंबर 2023 को ये रिटायर हो चुका था, लेकिन उसमें 2 दिन की तौसीह की गई ताकि इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जा सके। तो तरक्की की जो सीढ़ियाँ आसिम मुनीर ने चढ़ी हैं वो तो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, देखो एक तो फील्ड मार्शल हमेशा किसी बड़ी जंग के बाद किसी को इस ओहदे पर तरक्की दी जाती है। मुझे याद है कि, और ये तारीख़ी हकीकत है कि दूसरी जंग अज़ीम में जनरल आइज़नहावर जो बाद में अमेरिका के सदर भी हुए, वो यूरोप में इत्तहादियों के कमांडर इन चीफ थे, लेकिन वो भी फील्ड मार्शल के मनसब पर तरक्की नहीं पा सके। फील्ड मार्शल के मनसब पर तरक्की पाने वाले सिर्फ एक जनरल थे, और दूसरी जंग अज़ीम में वो अमेरिका के जनरल डगलस मैकार्थर थे। जी जी। बरतानिया की फ़ौज में इसी तरह जनरल मोंटगोमरी फील्ड मार्शल बने, फील्ड मार्शल मोंटगोमरी। और जो हिंदुस्तान में बरतानवी फ़ौज के आखिरी सिपह सालार थे फील्ड मार्शल ऑकिनलेक, वो बने। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान की तो तारीख़ ही अजीब व गरीब है। यहाँ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने आप को ख़ुद तरक्की दे लेता है। लेकिन अब यहाँ एक मसला पैदा हो सकता है। मसला ये है कि अय्यूब खां के ज़माने में तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कोई मनसब नहीं था। अब देयर इज़ ए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, और वो प्रोटोकॉल के एतबार से वो आर्मी चीफ के बल्कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से सीनियर होता है। तो अब मसला ये पैदा हो जाएगा कि अगर आसिम मुनीर जो सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो फील्ड मार्शल हो गए हैं, तो फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को भी तरक्की देनी पड़ेगी, इसलिए कि एक जनरल फील्ड मार्शल का बॉस तो नहीं हो सकता। या मगर उनको तो नहीं दी गई, ये जनरल सिद्धू को दी गई है। जनरल वो तो एयर चीफ मार्शल उनको दी गई है। वो तो 4 स्टार जनरल के बराबर रैंक होता है ना, तो वो तो फील्ड मार्शल नहीं हुए। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत इन्होंने सर्विस के दौरानिए में तौसी के लिए गुंजाइश पैदा कर दी है। वो तो 26वीं आईनी तरमीम में ये भी शिक शामिल की गई है कि सर्विसेज चीफ्स को 3 साल का ओहदा होता है ना, लेकिन 3 साल के बाद उन्हें मज़ीद 3 साल के लिए तौसी दी जा सकती है। तो उसी वक्त मैंने ये कहा था कि आसिम मुनीर ने उनको रिटायर तो होना था 2026 में, लेकिन अब ये तरमीम करके उन्होंने अपने ओहदाए मुलाजमत को 2029 तक तौसी दे दी है। तो आप उसको कह सकते हैं रेजरेक्शन ऑफ ज़ियाउल हक। हाँ नहीं, ये काम तो ज़ियाउल हक ने भी किया था, नहीं किया था बीवी, ये नहीं, तो जाग गए ना, उठ देखिए 10 साल हुकूमत तो की थी ना। हाँ, तो ये तो अब ये तो ताहयात हुकूमत करेंगे। नहीं ताहयात नहीं करेंगे, 10 साल ही करेंगे, उसके बाद फिर जहाज में बम फट जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। मैं तो ये आज सोच रहा था आरफा बीवी के पाकिस्तान का नाम बदल देना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं बदलना, कोई ऐसी बात ना करे। पाकिस्तान का नाम हम क्यों बदलें? पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा। आज मेरी ना जस्टिस मार्कंडे से बात हो रही थी, बात उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो बहुत खरी बात करते हैं, बड़ी खरी बात लगी। उन्होंने कहा कि फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन डिड नॉट टेक प्लेस इन वन डे, इट टुक इयर्स। 1789 में फ्रांस का फिर रेवोल्यूशन होता है। हर इनकलाब का खमीर तैयार होता है।
آپ چائنا کی طرف آ جائیں تو سوچ میں بدلاؤ آنے میں ٹائم لگے گا. ظاہر ہے پاکستان میں ہر پارٹی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, مسلم لیگ کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, آرمی سے بہت محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں. مگر ظاہر ہے میں کبھی کبھی عام طور پہ دیکھا کرتی تھی, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گی, جاگیردار, وڈیرا, انڈسٹریلسٹ اپنے جو بھٹے والے ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو عمروں تک, نسلوں تک خرید لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی کمزوریوں کا فائدہ لیتے ہیں. پھر کوئی ایک ایکٹیوسٹ پیدا ہوتا ہے اور چیزوں کو تبدیل کرتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بدلاؤ از دیئر. وہ میں اس کو مثال یہ دیتا ہوں کہ دیگ تیار ہونے میں وقت لگتا ہے نا. صحیح. چولہے پر چڑھا دیا جاتا ہے دیگ کو اور اس کے بعد وہ پکتی رہتی ہے. دال پکانی تو بڑی آسان ہے, اگر آپ نے پائے بنانے ہیں تو پھر زیادہ دیر پکانا. پائے بنانے کے لیے تو پھر پائے پکانے کے لیے تو وقت درکار ہوتا ہے, ابلتا پانی اس میں ڈالنا. بہت شکریہ. تو انقلاب بھی پائے پکانے کی طرح سے ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرمی کے 3 اس دفعہ انہوں نے ظاہر ہے اگر جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ ان کو فیلڈ مارشل کا جو لقب دیا ہے جس میں ان کی کوئی مراعات نہیں بڑھیں گی اور ترقی اور کچھ نہیں ہوگا, صرف یہ کہ ہی کین پٹ آن دی یونیفارم تھرو آؤٹ ہز لائف. نمبر 1, مارشل ریٹائر نہیں ہوتا کبھی. کہاں کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. تو بس پھر تاحیات یونیفارم وہ تاحیات پہن سکتے ہیں. ریٹائر تو میرا خیال ہے ہو سکیں گے مگر یونیفارم وہ تھرو آؤٹ دا لائف پہنیں گے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا نیوی میں یا باقی جو افواج ہیں ان میں تھوڑی افراتفری نہیں ہوگی؟ نہیں, وہ افراتفری ہوگی, ہونی چاہیے. دیکھو نا, یہ فطری تقاضا ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو میں اکثر یہ اپنی فورن سروس میں یہ مثال دیا کرتا تھا کہ, اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا جو ریٹائر ہو چکے تھے میری طرح سے, کہ دیکھو اگر ہم ریٹائر ہونے کے بعد کوئی حکومت ہمیں پیشکش کرے کہ ہم تمہیں پھر سفیر بنا دیتے ہیں تو وہ سفارت قبول نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ حق تلفی ہوگی ان جونیئرز کی جو انتظار میں ہیں, جو قطار میں لگے ہوئے ہیں کہ کب ان کو سفیر بنایا جاتا ہے. اسی طرح فوج کے رینکس میں بھی جو ظاہر ہے کہ فوج کی تو باقاعدہ رینکنگ ہے نا, اس میں بھی نوجوان افسروں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو تلفی ہو رہی ہے جو ہم سروں پر مسلط ہو گئے ہیں اور یہ جان نہیں چھوڑ رہے, تو ہماری ترقی کی راہ مسدود ہو رہی ہے, ہماری ترقی کی راستے بند ہوتے جا رہے ہیں. ان میں جو بے چینی پیدا ہوگی, اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں عارفہ بی بی کہ اس دن سے ڈرنا چاہیے جب فوج کے جونیئر افسران اپنے سینئرز کے خلاف بغاوت کر دیں گے, اس لیے کہ ہماری حالیہ تاریخ میں, عالمی تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر معمر قذافی نے جب لیبیا میں انقلاب لائے ہیں تو ان کی عمر صرف 27 برس تھی اور وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے. تو مثالیں موجود ہیں, بے شمار جگہوں پر یہ ہوا ہے, اور ترقی پذیر ملکوں میں تو یہی ہوا ہے کہ جونیئر افسران نے اپنے سینئرز کے خلاف بغاوت کی ہے اور اس کے نتیجے میں خونریزی ہوئی ہے. تو ہمیں پاکستان کے, ظاہر ہے پاکستان ہمیں عزیز ہے, پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اس بات سے ڈرنا چاہیے, اس دن سے ڈرنا چاہیے جب پاکستان کی فوج کے جونیئر افسران اپنے سینئرز کے خلاف انہی باتوں کی وجہ سے بددل ہو کر عدم اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے
اپنے سینئرز کے خلاف بغاوت کر دیں گے، اور جو قتل و خونریزی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم اب بھی اس ذہنیت کے ساتھ سوچتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچی ہیں۔ بہت شکریہ۔ قصور تو پھر عوام کا ہی ہوا نا، کچھ عوام کا ہوا، کچھ ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے والے پولیٹیشینز نہیں، کا ہوا۔ قصور عوام کا نہیں ہے، عوام آخر کب تک پستے رہ گے؟ چلے سر، آج اس پہ بھی بات ہو جائے۔ میں آپ کی بات کو دیکھیے، قرآن کو تو نہیں آپ جھٹا سکتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جیسی قومیں ویسے لیڈر۔ از اٹ رائٹ اور رانگ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو غلط کہہ دیں۔ نہیں، جو قرآن نے جو لفظ کہا جیسی قومیں ویسے لیڈر، دیکھیے ایک قصوروار ہم آپ بھی، جس میں ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ بہرحال میں سر سے ان کا قطع آپ کی خدمت پیش کرتی ہوں۔ انڈیا میں 3 لوگوں کو یہ دیا گیا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا تھا 71 کی وار میں بہترین کارکردگی پہ، جو اس وقت کے 4 اسٹار جنرل تھے، ان کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد دیا گیا تھا۔ 65 کے ایک جنرل تھے، ان کو ان کی ریٹائرمنٹ گورنمنٹ نے ایکنالج کیا تھا۔ میں غلطی نہ کروں، مانک شاہ کو فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا، اس سے پہلے کریاپا کو، کریاپا جو ایوب خان کے بیچ میٹ تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد 1973 میں فیلڈ مارشل کا عہدہ سیم مانک شاہ کو دیا گیا تھا۔ 71 کی وار، وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ انڈین فوج میں جنرل ایم کے کریاپا جو ہیں ملک کی بڑی فوج کے دوسرے کمانڈر ان چیف تھے۔ ریٹائرمنٹ کے کئی سال کے بعد فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1965 کی پاکستان اور ہندوستان کی جنگ میں بھی یقیناً اس وقت کے انڈین فضائیہ کے چیف آف ایئر سٹاف ارجن سنگھ کو بھی بعد میں مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا۔ یہ بھی 5 اسٹار رینک کے تھے۔ پاکستان کے افغانستان کا بھی اگر ذکر کریں تو گورنمنٹ کی طرف سے 2 لوگوں کو یہ عہدہ مل چکا ہے۔ ان میں سے ایک افغانستان کے سابق نائب صدر اور فوجی افسر عبدالرشید دوستم ہے، جبکہ دوسری شخصیت جو ہے نائب صدر اور وزیر دفاع محمد قاسم فہیم ہے۔ تو بس اب دنیا ایسی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، چلتے رہو۔ تم نے سنا ہے اندھا بیٹھے ریوڑی اپنے کو دے۔ سر پوزیشن اگر آپ کو بھی پرائم منسٹر شپ مل جائے گی نا تو آپ بھی سب کچھ کریں گے۔ آئی لکھوا نہیں ہے میرے سے۔ کبھی ناجائز طریقے سے وزیر اعظم بننا۔ سر اگر آپ کو پرائم منسٹر شپ مل جائے تو وائی ناٹ، آپ کہیں گے لو بھائی تم آدھی اگر پرائم منسٹر شپ اس طرح سے ملے جس طرح عمران خان کو ملی تھی، اس نے اپنی سیاسی جماعت بنائی تھی تحریک انصاف، ایک عرصے تک اس نے جدوجہد کی تھی، محنت کی تھی، اس کے بعد انتخابات کے ذریعے سے وہ منتخب ہو کے وزیر اعظم بنا تھا۔ اگر اس طرح سے وزیر اعظم کوئی بنتا ہے تو ہم اور آپ کوئی اعتراض کرنے والے نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ، مگر سر آپ سے میرا اختلاف ہو لیکن اگر شہباز شریف جیسا وزیر اعظم ہو اور اس طرح کا کٹ پتلی وزیر اعظم جس کو قوم نے منتخب نہیں کیا، اگر وہ کسی جرنیل کو فیلڈ مارشل بنا دے تو پھر تو سوالیہ نشانات کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرے سامنے تو ایک سیکنڈ سر، مجھے بھی کہنے دیجیے گا، میری احترام اپنی جگہ، اختلاف ہو سکتا ہے۔ کہانی تو بہت پیچھے شروع ہوئی تھی، پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، انہی پولیٹیشنز نے، یقیناً بہت سے لوگ اختلاف کریں گے مگر ایمانداری سے اپنے اندر جھانک کے دیکھیے گا۔ سر سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے مگر پی ٹی آئی کو بھی کہ سر کے اوپر کبھی عقاب نہ، ایمانداری سے اگر آپ غور کریں تو کبھی یہ عقاب ہما نہ بیٹھتا اگر ان کی فیور نہ ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان تاج نہ ہو سکتی۔ نمبر 2، خان صاحب نے بھی غدر ہی کیا تھا انہی کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک لفظ یاد کیجئے گا، بار بار نکلے گا آپ کے پاس کہ وی آر ایٹ دا سیم پیج۔ ہاؤ کم اے پرائم منسٹر، اور جب آپ پیج سے ہٹے تو پھر انہوں نے تو آپ کو ایکنالج ہی نہ کیا، آپ نے ان کو ایکسٹینشن بھی دی تھی۔ تو ایوری بڈی اس ظلم کی داستان میں سارے پولیٹیشنز کا نام ہے۔ اینی ویز آج کا قطع ہو جائے۔ ہاں، آج کا قطع تو عاصم منیر پر ہی ہے۔ ایک کالر بھی آ گئے، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے، سن لیں
ایک کالر کو بھی لے لیں. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹیوانا صاحب. جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو بندہ نوکر ہوتا ہے نا تو مالک کا حکم مانتا ہے. زمیندار نوکر اس تو رکھتے ہیں جو ان کا تابع دار ہو، کہ انہیں اس کو پیسے دینے ہیں، تنخواہ دینی ہے، اس کا خرچہ اٹھانا ہے. تو وزیر اعظم کی اس میں کوئی بہادری نے، مالک نے حکم دیا مجھے رینک دے دو، اس نے دے دیا، اس کا جی سر ٹھیک ہے جی رہے گا. باقی ایئر چیف اور ایئر نیوی انہوں نے کسی کی بیٹیوں کے حصے نہیں اٹھائیں، کسی کو انمیرڈ بچیاں نہیں اٹھائیں، کسی کو بچیوں کا جہیز نہیں لوٹا. اس وقت ان کو نہیں بنایا جائے گا. جی میری گزارش ہے سر. تھینک یو ویری مچ. بالکل صاحب آج آپ بالکل چلے گئے، آپ کا پیغام منو ان جائے گا. یہ ٹیوانا صاحب تھے، بڑی پیاری انہوں نے بات کی. اور آج کا قطع ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹیوانا صاحب نے کیا بات کی؟ ٹیوانا صاحب نے تعریف ہی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں وڈیرا شاہی کے لیے یہ سب کچھ لازمی ہے. یہی تو مگر ہماری بیٹیوں کو حفاظت ملنا چاہیے، سب سے بڑی کمزوری ہے. ہاں ہماری بیٹیوں کو حفاظت ملنا چاہیے. اچھا جی آج کا قطع ہو تو آج کا قطع یہ ہے کہ فیلڈ مارشل بن گیا عاصم منیر. فیلڈ مارشل بن گیا عاصم منیر. انتہا ہے یہ ہوس کی انتہا، انتہا ہے یہ ہوس کی انتہا. تاج پوشی کی کسر بس رہ گئی، تاج پوشی کی کسر بس رہ گئی. اب اسے تسلیم کر لو شہنشاہ. کوئی بات نہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹ کر لیں گے ہم. تاج پوشی اب ہونی چاہیے. ہاں تاج پوشی کی کسر بس رہ گئی، اب اسے تسلیم کر لو شہنشاہ. کر لیجئے، تسلیم کر لیجئے گا شہنشاہ. سن رہے ہیں پروگرام ساز باز جناب کرامت اللہ غوری صاحب ایوری ٹیوزڈے کو یہاں پہ آتے ہیں. میرے لیے واقعی غلط نہیں کہتی، قابل احترام ہے آپ تمام لوگ بھی. اور اس ناٹ کہ میں ویک، میں محبت فاتح عالم پہ چلنا چاہتی ہوں. اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں پہ ملاقات ہوگی. لیٹس ٹیک سم اسپانسرز.